آپ سوچو تو صحیح، اگر میں مسجد میں جمع کرنے کے لیے لوگوں کو، لوگ یار مسجد میں آتے نہیں، نیکی کی دعوت دینے جاؤ تو وہ ایک ادھر بھاگتا ہے کہ ادھر منہ چھپاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہ ایسا کرے کہ مسجد میں لائٹ میوزک کی ترکیب بنا لے کہ لوگ موسیقی کی طرف جلدی آتے ہیں تو اپنے لائٹ میوزک چلاتے ہیں تاکہ لوگ مسجد میں آئے تو اس بہانے اپنے ان کو نماز پڑھائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لائٹ میوزک کی اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو ایک موسیقی کی نقل کے لیے میرے پروردگار کا نام آپ لیتے ہیں، میرے کو کتنا صدمہ ہوگا اس کا آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے رب کا نام، مسلمان کہلانے والا، عاشق رسول کہلانے والا، اللہ کا نام استعمال کر رہا موسیقی کے لیے، آپ کیا اللہ کی یاد میں کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کو بولنے کی چھوٹ ہے، کیا آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ یہ آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ عجیب و غریب انداز کر رہے ہیں کہ جس سے موسیقی کا گمان پیدا ہوتا ہے، یا لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ خدا کے لیے سوچیں۔ تو اللہ کا نام اس طرح لینا آپ کو اس طرح، میں آپ کو ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے اور پانی پینا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے آقا اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ شراب کے دور کے انداز میں پانی پینا حرام ہے، پانی ہی ہے، یہ پانی ہے نا، یہ پانی ہے، یہ پیوں گا، اچھی اچھی نیتیں کر کے مجھے ثواب ملے گا، بسم اللہ پڑھوں گا، حمد کروں گا، 3 سانس میں پیوں گا، چوس کے پیوں گا، بیٹھ کے پیوں گا، دیکھ کے پیوں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا، میرا گلا سوکھ رہا ہے، مجھے بولنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، پیوں گا، گلا تر ہو جائے، ہزاروں نیکیاں کما لوں گا۔ اگر یہی پانی نعوذ باللہ من ذالک شراب کے دور میں، وہ نقل کر کے بھی نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ شراب کے دور میں کس طرح پیتے ہیں اور کس طرح جان سے جان ٹکراتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر اس طرح پیئیں گے پانی، پاک پانی، یہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی پانی پیے اس طرح تو آپ ہنسے ہو سکتا ہے اس پر، اور کوئی اگر آب زمزم اس طرح پیے شراب کے دور کی طرح، اور آپ کے جذبات کیا ہوں؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ میں پورا بس جس پہ خالی کروں کہ اس خبیث کو آب زمزم ہی پلا شراب کی نقل کرنے کے لیے، شرابی جیسے فاسی کو فاجر کی نقل کرنے کے لیے؟ تو کیا میں نہیں کہوں کہ تم کو اللہ کا نام ہی ملا موسیقی کی نقل کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں سوجا تم؟ یہ میرے جذبات ہیں۔ میں اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، میری مجبوری ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ میں اپنوں میں بیٹھ کر بول رہا ہوں تو سبھی اپنوں میں بولتے ہیں، آپ میرے اپنے ہیں، لیکن میں آپ سب کو جانتا نہیں۔ آپ کو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مت بولو، آپ بول سکتے ہیں، آپ میرا دل صاف کر دیں، مطمئن کر دیں اگر میری غلطی ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ میں اگر مطمئن ہو گا رجوع کر لوں گا کہ میرے اللہ کا نام موسیقی جگہ لینا صحیح ہے، آپ مجھے مطمئن کر دیں۔ اگر موسیقی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ موسیقی نہیں ہے، مشابہ با موسیقی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جبکہ غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کو سن کر موسیقی یاد آ جاتی ہے، گانے یاد آ جاتے ہیں، تو اور پھر کیا مشابہت؟ آپ کس کا؟ آپ مجھے مشابہت کی ایسی تعریف کر دو کہ جس سے آپ کا یہ نعتوں میں ذکر کرنا چلا جائے، اور باقی میرے یہاں دیوار پر بھی دھپ دھپ کرے تو آپ بولو یہ تو موسیقی ہے، اور آپ ایکو ساؤنڈ کے ساتھ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ موسیقی کا گمان ہو، تو یہ مشابہت نہیں ہے، نقالی نہیں ہے موسیقی کی تو کیا ہے؟ گانوں کی نقالی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس طرح ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے کہ گناہ کے ذریعے گناہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا، تو گانوں کو چھڑانے کے لیے گانے کے انداز میں موسیقی والی نعتوں کو جائز نہیں کہا جائے گا، ناجائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نہیں آتا ہے کیا؟ آپ مکلف ہیں کیا؟ آپ مکلف ہیں کہ لوگوں کے گانے چھڑا دیں؟ گانے آپ کیا چھڑائیں گے؟ کتنوں گانے چھڑائیں؟ مجھے لسٹ تو بتائیں، آپ بتائیں سے کتنوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کتنے ٹی وی چھڑوائے ہیں، گانے کیا؟ الحمدللہ تحدید سے نعمت کی لرز کر رہا ہوں، میں نے کتنوں کے گانے چھڑوائے، میں نے کتنوں کی ذکر والی نعت خوانی بند کروائی ہے، مجھ سے لسٹ مانگے نا، اور کتنوں کے مطلب گانے بولنے والوں کو الحمدللہ کتنوں کو میں نے نعت خوان بنایا ہے، یہ مجھ سے پوچھو الحمدللہ۔ دیکھیں یہ
میں تحدیث نعمت کے لیے، اور یہ میرا ایک انداز ہے، نیکی کی دعوت کا ایک انداز ہے میرا، میں اس انداز پر بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں بے ٹوک بات کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سارے جیسے نا میرے سے سرمایہ دار ناراض بھی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے ہوں گے، ایسے بھی ہیں، مگر میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنان ہوں. تو جو مزاج کے غریب ہیں وہ مالدار میرے ساتھ ہیں، اور جو منتظر ہے کہ یہ ہم کو آ کر یہ اپنے سے ہو نہیں سکتا، میں مجبور ہوں. ہاں تو بہرحال یہ کہ ذکر والی نعت کے ذریعے گانے چھڑانے کا دعویٰ ہی ہوگا. کوئی ایک آدھ مثال بھی سامنے لائے تو شاید کہ بھئی فلاں نے اپنی پوری گانوں کی کیسٹیں توڑ ڈالی اور اب وہ صرف ذکر والی نعتیں سنتا ہے. ایک آدھ اگر مثال کوئی دے سکتا ہے تو دے، پھر بھی وہ اشاد و کل معدوم میں آئے گی، پھر بھی دے تو صحیح، ایک آدھ تو دے. سائل محترم دے دیں جنہوں نے سوال بھیجا ہو یا سوال کیا ہو، وہی ارشاد فرما دے کہ کتنوں کو گانے چھڑا دیے بھائی آپ نے ذکر والی نعت کے ذریعے، کتنوں کو نمازی بنا ڈالا، کتنوں کو پرہیزگار کر دیا، کتنوں کی داڑھی رکھوا لی، کتنوں کو مطلب نیکی کے راستے پہ لگا دیا. آپ نے بتائیں تو صحیح، ورنہ دعوت اسلامی والوں کو پوچھے کہ انہوں نے کتنوں کو نیکی کے راستے پہ لگایا. بلکہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں غالب اکثریت پہلے ماڈرن تو ہوتی تھی، یہ داڑھی والے جتنے امامے والے بیٹھے نا تقریباً سب ماڈرن ہوتے تھے. آج الحمدللہ آپ کے سامنے سنتوں کے پیکر ہیں. تو نیکی کی دعوت دیا کرے، انشاءاللہ کام بنے گا. باقی ذکر والی نعت خوانی سے تبلیغ نہیں ہو سکے گی. بابا کیا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جو ہمارے یہ نعت خواں اتنی اسلامی یہ دے سکتے ہیں نا، اتنی عام مبلغ نہیں دے سکتا. ان کے پاس تو ہزاروں ان کے خریدار ہیں. یہ اگر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اگر نماز کی تلقین کریں اور ان سے سب سے ہاتھ اٹھا کر عہد لیں کہ آج دیکھو ابھی 2 بج گئے، نماز مسجد کی پہلی صف میں جا کر کون کون ادا کرے گا، یوں ہاتھ اٹھوائے. اچھا مجھے ہاتھ اٹھوانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ نمازیوں کا ماحول ہے. میں اگر ہاتھ نہیں اٹھواؤں تو اس کو آپ اچنبھا اس سے نہ کریں، آپ کا ماحول دوسرا ہوتا ہے. آپ کو پتا ننگے سر اور بالکل ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب کے چہرے ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کئی پیش امام بیٹھے ہوں گے، نہ صرف نمازی. بھائی ہاتھ اٹھاؤ، ان کو یقین آ جائے کون کون پیش امام ہے کوئی یہاں. آپ جو نمازیں اٹھاؤ نا ہاتھ، یہ پیچھے جو کتنے ہاتھ اٹھے ہیں کہ یہ مسجدوں میں امامتیں کرتے ہیں. اب ان کو میں کیا ہاتھ اٹھاؤں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. آپ اٹھوائیے یہاں بھی ماشاءاللہ کتنے، کبھی کبھی تو یہ تقریباً موقع ملتا ہوگا نماز پڑھانے کا.